میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم وہ جو لکیر کے نیچے، غور سے سنیے گا، آپ کے کام کی بات ہے کہ ہم جو لکیر کے نیچے تھوڑی سی تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو لکیر کے اوپر آ جانے سے وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ لکیر کے نیچے معمولی سی تکلیفیں، لکیر کے اوپر کچھ جو خوشیاں ہیں اگر آپ اپنے ساتھ جوڑ لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ لکیر کے نیچے اور لکیر کے اوپر کے فرق کو اگر سمجھیں گے تو یہ کام کریں گے، ورنہ آپ کیا کریں گے کہ آپ کوئی لیکسوٹنل لیں گے جس سے آپ لکیر کے نیچے سے ایسے اوپر جائیں گے اور پھر نیچے آ جائیں گے۔ جیسے نیزہ پھینکیں تو وہ پہلے اوپر کی طرف جاتا ہے، پھر تھوڑا آگے جاتا ہے، پھر نیچے گر جاتا ہے۔ زیادہ پیسوں کے خپت میں رہنا بری عادت ہے، لیکن اگر پیسے خود ہی آپ کی طرف آ رہے ہوں تو پھر کوئی بات نہیں۔ ہائی پرفارمنس میں حرج یہ ہے کہ اس کی اگر ایڈکشن ہو جائے تو یہ اس کو زوال آتا ہے آخر میں۔ ایسی پرفارمنس، ایسی چیز جس میں زوال آتا ہے، اس کے ساتھ عشق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ جو زوال آتا ہے تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی جب آٹو بایوگرافیز پڑھی جاتی ہیں تو اس میں وہ زوال کو مائنس کر دیتے ہیں۔ مثلا ڈارون کی آٹو بایوگرافی میں نے پڑھی تو ان کو بہت میزریبلی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے اور انہوں نے خودکشی کی اور نشے بھی کرتے رہے۔ ابراہیم لنکن کو آپ جانتے ہوں گے، جنہوں نے اپنی ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے افیون اور کوکین کا سہارا لیا، لیکن وہ اپنی میزریبل زندگی کو ٹھیک نہ کر سکے۔ ان کی زندگی کا سیکنڈ ہاف جو ہے وہ ڈپریشن میں گزرا۔ اس کے علاوہ چرچل کو آپ جانتے ہوں گے، وہ بلیک ڈاگ کی بوتل کے بغیر چلتے نہیں تھے اور ان کی آخری زندگی کا حصہ کامیابیوں کے باوجود بہت میزریبل گزرا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ضرورت ہمیں اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو موڈ ہے ہمارا، جو نارمل سے تھوڑا خراب نیچے چل رہا ہوتا ہے، ذرا دکھائیے، گرافیکلی دکھائیے، جو تھوڑا سا نیچے چل رہا ہوتا ہے اس کو اس لائن سے تھوڑا سا اوپر لائیں تو ہمارا کام بن جائے گا۔ لیکن ہم مچھر کو بندوق سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں تو سیدھا پرواز کر جاتے ہیں، اور دوسرے تمام نشے، ورکہولزم بھی یہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زندگی کی لائن ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ جی، یہ زندگی کی لائن ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ موڈ کبھی خراب کبھی ٹھیک، کبھی خراب کبھی ٹھیک، کبھی، اور یہ بیچ میں کیا ہے؟ یہ لیکسوٹنل ہے، اور یہ بیچ میں کیا ہے؟ یہ چرس ہے، اور یہ کیا ہے؟ کوکین ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیزیں جب ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں تو پھر ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ محسوس کر لیتے ہیں جو نہ دیکھنا چاہیے نہ محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بار دیکھا ہے تو دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہوتی ہے۔ اور ہم یہ چیزیں جو ہیں، معمولی تلخیاں، ان کے ساتھ چلتے چلتے بیچ میں یہ جو اوپر کی طرف ایک جمپ ہے، اس کو اپنا لیتے ہیں اور جو زندگی کی ساری خوشیاں ہیں ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، ایڈکٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایڈکٹس کو پتہ ہوتا ہے، شرابی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، پر وہ کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس امتیازی حیثیت کو یا امتیازی فیلنگ کو لینے کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ جو لوگ اولمپک گیمز میں حصہ لیتے ہیں، اگر ان سے یہ وعدہ کیا جائے کہ آج آپ کو گولڈ میڈل کی گارنٹی کر دیتے ہیں، تو وہ اگلے 5 سال میں مرنے کے لیے کنسنٹ دے دیتے ہیں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ 100 میں سے 50 اولمپک ایتھلیٹ، اگر ان سے یہ وعدہ کیا جائے کہ آج آپ کو گولڈ میڈل ملے گا، ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک ریکگنیشن، اس کے ساتھ ایک فیلنگ ملے گی، تو وہ اپنی اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جو ورکہولک ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں اپنے نصیب خراب کر لیتے ہیں۔
وہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں۔ ممتاز ہونے کا شوق نہیں پالنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو دوسرے لوگوں میں سے نکال دیتا ہے، اور آپ کی جو خوشی ہے وہ دوسرے لوگوں کے اندر بیچ میں اتر آنے میں ہے۔ ہاں، ایڈکشن نہیں ہونی چاہیے۔ ممتاز ہونے میں ڈکٹیٹرشپ بھی شامل ہے، لیکن ممتاز ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ایک خفیہ سا کمپیریزن اپنا اور لوگوں کا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کچھ بھی نہ کریں تو توہین آپ سے ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو ممتاز اور دوسرے کو ادنا سمجھتے ہیں تو آپ پاس سے گزر جائیں آپ توہین کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سوچوں میں سے گزر جائیں تو آپ توہین کر دیں گے، آپ قریب کھڑے ہوں تو لوگوں کو توہین محسوس ہوگی۔ تو تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ اپنی، اور ایک گراف دکھائیے ذرا، اور دکھائیے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈاؤن والا، یہ والا، یہ ہے کہ زندگی میں کبھی ڈاؤن بھی چلے جاتے ہیں، گئے رہتے ہیں، تو پھر وہ تو علاج ہونا چاہیے۔ لیکن ویسے چھوٹا موٹا ڈپ جو ہے، یہ جیسے یہ خوشی ہے اور یہ غم ہے، اور یہ بیچ میں وقفہ بھی ہے، اور یہ دونوں لائنیں چل رہی ہیں، پر یہ خوشی کی لائن ہے اور یہ غم کی لائن ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کو تھوڑا سا اوپر چلانا ہے، لیکن یہ دونوں کا ہی ڈپ ہوا ہے۔ تو اگر یہاں ایک تیسری لائن بھی ہوتی، اگر تیسری لائن بھی ہوتی جو کہ زندگی کی تلخیوں سے جو خراب موڈ ہوتا ہے وہ اس کی لائن ہوتی، تو آپ کو بڑا واضح طور پر پتہ چلتا، اور آپ چاہیں تو ان چیزوں کو باقاعدہ آبجیکٹیولی کاغذ پہ ڈرا کر سکتے ہیں اپنے حوالے سے کہ میری جو لائن ہے فیلنگ کی وہ کدھر جا رہی ہے، کیا وہ نارمل نیوٹرل موڈ سے جا رہی ہے، یا نیوٹرل موڈ سے اوپر جا رہی ہے، یا نیوٹرل موڈ کے ساتھ جا رہی ہے۔ اور پھر آپ اپنا گول سیٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی لائن کو اوپر رکھنا ہے، یعنی اپنی خوشی کو مقدم رکھنا ہے اور اپنے امتیاز کو اس کے نیچے رکھنا ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات کہ خوشی کو اوپر رکھنا ہے اور اپنے امتیاز کو نیچے رکھنا ہے، یہ سمپل سی بات ہے۔ امتیاز کو فخر بھی کہتے ہیں، جو اس کے لیے ذرا اچھا پیارا سا لفظ ہے۔ امتیاز کو غرور بھی کہتے ہیں، جو اس کے لیے بہت برا لفظ ہے۔ اور امتیاز کو پرائیڈ بھی کہتے ہیں، اس کے بڑے نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان سب چیزوں میں جو زیادہ مقدم چیز ہے وہ خوشحالی ہے، یعنی خوشی کا حال ہے، اور اس کو کوئی ٹارگٹ نہیں کرتا خاندانوں میں۔ مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کس کے خاندان میں شروع سے یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس گھر میں خوشی کو آزادی سے آنے جانے دینا ہے، خوشی کو اس گھر سے آنے سے روکنا نہیں ہے؟ کبھی ایسا، کبھی کسی گھر، میرے گھر میں ایسا کبھی نہیں ہوا، میرے خاندان میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہوپ فلی شاید آپ میں سے کہ کسی کے گھر میں بچپن سے یہ چیز پروان چڑھائی گئی ہو کہ خوشیوں سے واسطہ آپ نے رکھنا ہے۔ ان کے گھر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ سب اور میرے گھر میں بھی آ سکتی ہے یہ چیز، بشرطے کہ ہم اس کو ٹارگٹ کریں، بشرطے کہ ہم اس کا گول سیٹ کریں۔ اگر ہم کسی چیز کا گول سیٹ نہیں کرتے تو امکان نہیں ہے کہ وہ ہمیں حاصل ہوگی۔ جب ہم گول سیٹ کرتے ہیں تو امکانات کی دنیا روشن ہو جاتی ہے، اور آج کے زمانے میں ہم امکانات کی دنیا کو تقویت بھی دے سکتے ہیں۔